السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشتہ دار ذلیل کرتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا۔ وہ ہمت سے زیادہ امتحان لیتے ہیں۔ ان کی باتوں کی اذیت کروٹیں بدلنے پر مجبور کرتی ہے۔ ان کی زبان کا زخم گھائل کرتا ہے۔ وہ انتہا کی پستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کبھی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے بچے بیا لیے، بچوں کی شادیاں کر دیں، ہم کامیاب ہیں اور آپ ناکام ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے تیر مار لیے، تم ابھی پیچھے ہو۔ کیا آپ کو لگتا ہے یہ صرف آپ کو ہی کہتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ اذیت صرف آپ ہی سہ رہے ہیں؟ نہیں جی، آپ غلط ہیں۔ آپ سے پہلے بلکہ 14 صدیاں پہلے یہ اذیت، یہ تکلیف، یہ مشکلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برداشت کرنا پڑی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک سگا چچا تھا جو حسن و جمال میں اس قدر خوبصورت تھا کہ اسے ابو لہب یعنی شعلوں کا باپ کہتے تھے، یعنی اس کا حسن شعلے مارتا تھا۔ یہ خوبصورت چہرے والوں کی کہانی ہے۔ اکثر خوبصورت چہروں کے منہ میں بد لحاظ زبان اور سینے میں بغض سے بھرا دل ہوتا ہے۔ ابو لہب کے پاس بھی بد لحاظ زبان تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل چیر دینے والے الفاظ کہتی تھی۔ ایک باپ اپنے مردہ بیٹے کا وجود گود میں لیے بیٹھا ہے۔ اسے اپنے دوستوں، چاہنے والوں اور رشتہ داروں کے دلاسے، تسلی کی سب سے زیادہ ضرورت اسی وقت ہے، لیکن وہ باپ کیا سن رہا ہے کہ اس کی نسل باقی نہیں رہی، یہ ہلاک ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ کتنے اذیت ناک الفاظ ہیں جو بیٹے کی موت کا نقصان اٹھانے والا باپ برداشت کرتا ہے۔ یہ باپ کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بد زبان انسان کون ہے جو اتنے تکلیف دہ الفاظ بول رہا ہے؟ یہ ابو لہب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ کا بھائی اور دادا عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ حمزہ بھی چچا تھا، عباس بھی اور ابو طالب بھی، لیکن کوئی اتنا ظالم نہ تھا جتنا ابو لہب تھا۔ یہ صرف زبان سے اذیت نہیں دیتا تھا، اس کے ہاتھوں میں بھی اذیت دینے کی صلاحیت تھی۔ یہ نماز پڑھتے بھتیجے پر گندگی سے بھری اوجڑی کچھ اس طرح پھینکتا تھا کہ اس کی سانس بند ہونے لگتی۔ مشکیزے کی طرح ہوتی ہے نا اوجڑی، تو یہ صرف سر پر نہیں، پورے چہرے پر وہ اوجڑی ڈال کر دم گھٹنے کی تکلیف سے گزارتا تھا۔ شاید ایسی اذیت آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو نہ دی ہو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے ان کو دی۔ دور کے نہیں، قریب، اتنے قریب کہ اپنے خون کے رشتہ داروں نے ان کو تکلیف دی۔ آپ کو کوئی خاندان بھر میں حقارت سے مخاطب کرے تو آپ اس تکلیف کو برداشت کرنے کے بجائے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑ پر چڑھ کر اپنے سب لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی تو اسی ظالم چچا نے ان کو تبا لکا یعنی تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا کہ ان کو ڈی گریڈ کرنا چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی بھری پڑی ہے ان ظالم کے ظلم سے، ڈی گریڈ کرنے اور مایوسی پھیلانے سے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے رشتہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منزل کے سفر سے روک پائے؟ ہرگز نہیں۔ اذیتیں دیں، تکالیف دی، سب کچھ کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے۔ ان کو معلوم تھا کہ ان رشتہ داروں سے بڑھ کر چاہنے والوں کو میری ضرورت ہے، سو وہ ان کے لیے جدوجہد کرتے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ قرآن اترا یہ کہتے ہوئے، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اگر اذیتیں دینے والوں کی پرواہ کیے بغیر ہم سفر جاری رکھیں تو ہم ان تک پہنچ جاتے ہیں جو ہمارے قدردان ہوتے ہیں اور جن کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اذیتیں دینے والوں کا حال ابو لہب جیسا ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ بھی ٹوٹتے ہیں، یہ ہلاک بھی ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ظاہری طور پر ہاتھ ٹوٹیں، یہ آخرکار ہاتھ ٹوٹنے جیسے حالات میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ ان کا تکبر ان کے پیروں کی سیدھ میں پڑا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب جیسے رشتہ دار کی باتوں کو اگر دل پر لے کر اپنی منزل کا سفر روک دیا ہوتا تو آج ہم کہاں ہوتے؟
یہ جو اربوں انسان آج صرف ان کے لیے ان کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا کیا بنتا؟ اپنی زندگی کے ایسے ظالم رشتہ داروں کی پرواہ نہ کریں جو امت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، مگر ان کی زبان اور ہاتھ ابو لہب جیسے ہیں۔ آگے بڑھیے جیسے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، پیچھے مڑ کر مت دیکھیے۔ جس دن ان ظالموں کے ہاتھ ٹوٹیں گے اس دن آپ کو بھی خبر مل جائے گی۔ آپ صرف اپنا سفر جاری رکھیے، اپنی منزل کی طرف ہر قدم آگے بڑھیے، اور زندگی میں کبھی بھی یہ حماقت مت کیجیے کہ آپ امت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں، مگر آپ کے ہاتھ اور زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور زبان جیسی خیر کے بجائے ابو لہب کے ہاتھ اور زبان جیسا شر ہو۔ نہ ہم نے ابو لہب جیسے رشتہ داروں کی پرواہ کرنی ہے، نہ خود کو ابو لہب جیسا بنانا ہے کہ ہم دوسروں کی راہ میں روڑے اٹکائیں۔ ہمیں جو پیارے اور کامیاب منزل پر پہنچے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں، ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں انشاءاللہ، کیونکہ ہم سب منزلوں کی چاہت دل میں لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ٹریننگ ہے قرآن کی 5 آیات پر مشتمل سورۃ اللہب کی، جسے المصد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 5 آیات آپ کو زندگی کا بہت بڑا فلسفہ سکھاتی ہیں، اگر آپ سیکھنا چاہیں تو۔ کہ اتنی خوبصورت تربیت دیتے قرآن کو سیکھنے پر آپ کا دل آمادہ نہیں؟ کیا زندگی کے اتنے گہرے بھید سکھاتے اس قرآن میں آپ کا دل نہیں لگتا؟ کیا زندگی سنوار دینے والی اس کتاب سے محبت کرنا آپ کے لیے مشکل ہے؟ ان سب باتوں کا جواب اپنے دل سے پوچھئے، اور پھر قرآن کی محبت کا بیج اپنے دل میں بونے کی کوشش کیجئے، اسی میں خیر ہے، وگرنہ خیر سے خالی زندگی کا کوئی لطف ہی نہیں۔